12واں آ گیا 12واں آ گیا 12واں. اب اس کے بعد بالکل غیبت. اب اس غیبت یہ شروع کب ہوئی؟ اس کو بولتے ہیں اسمالر اوکلٹیشن، غیبت صغرا. اسٹارٹیڈ آن 8 of ربیع الاول 260 ہجری. یہ پیریڈ چلتا ہوا 69 ایئرس کا پیریڈ ہے. 329 ہجری 15 شعبان میں جا کے یہ اینڈ ہوا. اب یہ جو 69 ایئرس کا پیریڈ ہے، اس میں زمانے کا امام تو غیبت میں اسی طرح کی غیبت ہے، لیکن اس وقت کی وہ جو غیبت تھی نا، اس غیبت میں ایک دوسرے سے مل سکتے. انہیں امام آج بھی میں پھر بول رہا ہوں، آج بھی اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم امام سے نہیں مل سکتے، آف کورس ہم نہیں، میرے جملے غور سے سنو، ہم نہیں مل سکتے. اف آئی سے کہ میں آئی میٹ امام، میں جھوٹا ہوں، میں کاذب ہوں اگر میں یہ بولوں. میں امام سے بالکل نہیں مل سکتا، لیکن امام چاہے تو مجھ سے 24 گھنٹے میں 10 دفعہ مل سکتے، 9 دفعہ مل سکتے. ہمارا امام مجبور. پلیز میں بہت امپورٹنٹ، میں آپ کو پوائنٹس کلیئر کر رہا ہوں. آج ہمارے پاس ایک تصور ہے، ہمارے پاس کچھ روایتیں ہیں کہ جس روایتوں میں امام ہی کا ارشاد ہے کہ جو مجھ سے ملے وہ کہو وہ جھوٹا ہے، کوئی مجھ سے نہیں مل سکتا. لیکن یہ اس پیریڈ کے لیے تھا کہ جب اسمالر اوکلٹیشن میں لوگ دعوے کر رہے تھے، لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ میں امام سے ملا، میں امام سے ملا، میں امام سے ملا. میں تو اس وقت امام کا ارشاد تھا. لیکن آج بول رہا میں ایک جملہ ذمہ داری سے بول رہا ہوں. میری مجلس لائیو جاری، میری مجلس یوٹیوب پہ موجود ہے، میں ریکارڈ ہو رہی میری مجلس. میں ریسپانسبلٹی کے ساتھ بول رہا، and I know what I'm saying and I'm responsible of my words what I'm saying کہ امام سے ہم نہیں مل سکتے، بٹ امام چاہے تو مجھ سے جتنی دفعہ چاہے مل سکتا. اس لیے کہ ہمارا امام مجبور نہیں ہے، ہم اس امام کو نہیں مانتے جو مجبور ہے. یہ قادر مطلق ہے، اللہ قادر مطلق ہے، اس کا یہ مظہر ہے. قادر مطلق پروردگار کا یہ مظہر ہے. امام جس سے چاہے مل سکتا، جہاں چاہے مل سکتا. ہمارے پاس 1000 واقعات ہے کہ امام نے یعقوب کلینی ہے، شیخ صدوق جیسی پرسنالٹی ہے، شیخ صدوق سے ملاقاتیں ہوئی، شیخ مفید سے ملاقاتیں ہوئی، علامہ ہلی سے ملاقاتیں ہوئی، مہدی بحر العلوم سے ملاقاتیں ہوئی. اور کتنے ہمارے ایسے علماء ہیں کہ جن سے امام کی ملاقات ہوئی. شہید اول کے بارے میں ہے، شہید ثانی کے بارے میں ہے کہ امام سے کیسے ان سے ملاقاتیں ہوئی، مقدس اردبیلی سے کیسے ملاقات ہوئی. یہ ساری پرسنالٹی آج بھی دفن ہے. شیخ مرتضیٰ انصاری، کتنی عظیم پرسنالٹی ہے شیخ مرتضیٰ انصاری کی. میری مجبوری کہ میں ان کے واقعات امام کے نہیں پڑھ رہا کہ جن سے زمانے کے امام نے ایسے ملاقات کی، پورے مجمع نے جن کی زیارت کی، سامنے بیٹھ کے امام نے ان سے ملاقات کی، ان سے سوالات کیے. شیخ مرتضیٰ انصاری، کبھی آپ زیارت پر میرے ساتھ چلو تو میں آپ کو بتاؤں کہ نجف اشرف میں شیخ مرتضیٰ انصاری کہاں پہ دفن ہے. یہ ابھی حال کے 100 سال بھی نہیں ہوئے، ابھی حال کے ہیں. ایک عظیم مرجع ہے شیخ مرتضیٰ، وہ ہے کہ جو مجتہدین کے شیخ بولا جاتا ان کو، کہ آج جتنے مدرسوں میں پورے جو دینی مدرسے ہیں اس میں جو سلیبس ہے وہ آج شیخ مرتضیٰ انصاری کا سلیبس ہے. ایکسٹرا آرڈینری پرسنالٹی کہ جو امام زمانہ سے ڈائریکٹ جن کی ملاقات ہوئی، ان سے ملاقات ہوئی، شیخ مرتضیٰ انصاری سے ہوئی. بحرین کا شیخ محمد علی کا واقعہ، علی کا محمد کا واقعہ آج بھی موجود ہے. آج بھی ان کا مزار ہے بحرین میں کہ جو انار والا واقعہ ہوا اس سے امام سے ملاقات ہوئی. میں آپ کو کتنے واقعات بتا سکتا. ملاقات امام باقاعدہ بکس ہیں کہ کیسے کیسے آج بھی آپ بھی چاہو، آپ بھی چاہو، آپ بھی چاہو، پھر بول رہا آپ بھی چاہو تو اگر تم اب سے بن جاؤ اور امام سے ملنے کی خواہش کرو تو امام تم سے ملتا. ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم ملنا نہیں چاہتے. وی ڈونٹ آسک امام کہ مولا میں آپ سے ملنا چاہتا. ہم کبھی یہ دعا نہیں کرتے، ہم کبھی عریضے میں یہ نہیں لکھتے کہ مولا مجھے آپ کی زیارت کرنا. یہی تو افسوس ہے. 15 شعبان گزر گئی، ساری ڈیٹس گزر جاتی، ہم کبھی یہ نہیں بولتے کہ مولا پلیز. ہم دنیا کے ہر بڑے آدمی سے ملنا چاہتے، لیکن ہم کبھی یہ دعا نہیں کرتے کہ مولا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی نہیں کرتا. کئی ایسے لوگ ہیں، کئی ایسے یوتھ ہیں جو مجھے معلوم ہے کہ جو ٹرائی کر رہے. اگر کوئی شخص زیارت عاشورہ 40 دن پڑھے، کوئی شخص اگر دعائے
عہد 40 دن پڑھے وداؤٹ مسنگ فجر پریئر. اگر کوئی شخص زیارت آل یاسین 40 دن پڑھے تو اس سے امام سے ملاقات ہوتی. اور پھر میں آپ کو بول رہا کہ امام مل سکتا, ہم نہیں مل سکتے. تو یہ جو 69 ایئرس کا پیریڈ ہے اس کو کہتے ہیں اسمالر اوکلٹیشن. اس میں مولانا کے 4 نائب تھے, 4 سکسیسر تھے جس کو امام نے خود نامینیٹ کیا تھا. امام نے خود نامینیٹ کیا تھا یہ 4, جس میں محمد ابن عثمان ہے, محمد ابن عثمان ہے, عثمان ابن سعید ہے, حسین ابن رو ہے, علی ابن سمری ہے. یہ حسین ابن رو وہی ہے کہ جن کے ذریعے سے آپ 15 شعبان کا جو عریضہ لکھتے ہیں اس میں جو دعا ہے وہ دعا امام کے 3rd نائب کے ذریعے لکھتے, حسین ابن رو. اور آخری نائب جو ہے علی ابن عبداللہ ابن سمری, یہ 4th نائب ہے کہ جن کا انتقال 15 شعبان 329 ہجری کو ہوا. ان کو امام کا ایک لیٹر آیا تھا. امام کے تاریخ میں لیٹرز بھی ہے. امام نے کئی ایسے لیٹرز لکھے جو مختلف علماء کے پاس گئے, جیسے شیخ مفید کے انتقال پہ امام کا خط آیا تھا. یہ چاروں نائبین کو بھی امام نے ڈائریکٹ سائن کر کے ڈائریکٹ لیٹرز لکھے تھے. اور اس میں, اور اس لیٹرز کو بولتے ہیں توقیع مبارک. کتابوں میں یہ موجود ہے. اس لیٹرز کو بولتے ہیں توقیع مبارک. جو امام کے لیٹرز آتے تھے یہ نائبین کے پاس, اس زمانے کا سسٹم یہ تھا کہ جب اسمالر اوکلٹیشن کا پیریڈ شروع ہوا تو لوگ کیا کرتے تھے, جو امام کے ڈائریکٹ نائب تھے ان کے پاس جاتے تھے اور جا کے ان کو عریضہ لکھ کے دیتے تھے امام کے لیے. ان کو امام سے سوال لکھ کے دیتے تھے کہ میرا سوال, آپ امام سے ملاقات ہوگی تو آپ میرے لیے یہ سوال کر کے اس کا جواب لا دو. کوئی اپنی حاجت ہے, کوئی پریشانی, جو چیزیں, وہ جاتے تھے نائب کے پاس, اور نائب سے جب امام سے ملاقات ہوتی تھی امام سب کے جوابات دیتے تھے. اس کے بعد پھر وہ ان لوگوں کو بلا کے ان کے جوابات دیتے تھے. اس طرح کا سسٹم چلتا تھا اس زمانے میں. جب پہلے نائب کا انتقال ہوا, اس کے بعد ان کے بیٹے محمد ابن عثمان ابن سعید, اس کے بعد ان کے بیٹے بنے نائب. اور کوئی نائب اپنی مرضی سے نہیں بنے, امام نے نامینیٹ کیا. یہ چیز یاد رکھو, یہ ڈائریکٹ نائب ہے امام کے, ڈائریکٹ امام کے سکسیسر سے. ظاہری طور پہ امام نے نامینیٹ کیا تھا کہ ان کو بناؤ. جب تیسرے نائب, جب ان کا 2nd نائب کا انتقال ہوا تو اس وقت ایک ابو الحسن شلمغانی ایک بہت بڑے عالم دین تھے, جن کو بہت بڑے عالم, اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ 3rd نائب یہ بنیں گے. لیکن اس سے پہلے امام کا توقیع مبارک آئی 8 دن پہلے, 10 دن پہلے, جو بھی امام کا لیٹر آیا دوسرے نائب کے پاس کہ تمہارے بعد جب تمہارا انتقال ہو جائے تو تم ابو الحسن شلمغانی کو میرا نائب نہیں بنانا بلکہ حسین ابن رو کو بنانا. تو حسین ابن رو کی بغداد میں دکان تھی, شاپ تھی, آئل شاپ تھی. انہوں نے مارکیٹ میں آئل شاپ کھولی تھی, وہاں پہ لوگ آ کے ملتے تھے. اس زمانے میں جو لوگ خمس دیتے تھے وہ نائب کو دیتے تھے اور نائب امام تک پہنچاتا تھا. پھر امام بتاتے تھے کہ یہ پیسہ یہ فلاں غریب کو دے دو, فلاں سید کو دے دو, فلاں جگہ استعمال کرو, فلاں جگہ استعمال کرو. آج جیسے ہم اپنے مرجعوں کو خمس دیتے, اس زمانے میں یہ نائبین کو خمس دیا جاتا تھا. انہیں آپ سوچو, آج ہم دینے سے پہلے ایف اینڈ بٹ سوچتے, آج ہم دینے سے پہلے سوچتے کہ کیوں دے, وائی شوڈ وی گیو. لیکن اس زمانے کے جتنے شیعہ نے حیدر کرا, اس زمانے میں بنی عباس کی ڈائریکٹ حکومت, کتنا مشکل تھا اس زمانے میں خمس دینا. اگر خمس کو امام کو دے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حکومت کو نہیں مانتا, وہ حاکم کو نہیں مانتا, وہ معتمد باللہ ظالم اور اس کے بعد جو نائبین تھے ان کو نہیں مانتا. کتنا سخت تھا. اگر حکومت کو معلوم ہو جائے کہ یہ مجھے ایکسپٹ نہیں کرتا تو اس کے گھر کو بھی مار دیتے, اس کو بھی مار دیتے, اس کے گھر کو کھود دیتے. لیکن اس کے باوجود جو شیعہ نے مولا تھے, جو امام کے صحیح شیعہ تھے, وہ لوگ حکومت کو نہیں مانتے تھے. وہ اپنا خمس لے کے جا کے نائب کو دیتے تھے اور بولتے تھے کہ مولا کو بولو اس کو قبول کر لو. انہیں آپ سوچو, اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر, جان کو اسٹیک پہ رکھ کر جا کر وہ خمس دیتے. آج ہم کو خمس دینے کے لیے ہم 1000 جو ہے وجوہات بتاتے کہ میرے پاس بچتا نہیں ہے, میرے پاس یہ نہیں ہوتا, مجھے خمس پہ تقریر کرنا نہیں ہے. لیکن ایک بات یاد رکھو, امام سے وہی ملاقات کرے گا. میری تقریر کے بعد آپ کے دل میں خواہش ہوگی کہ میں زیارت آل یاسین 40 دن پڑھوں گی اور پڑھنے کے بعد میں امام سے ملاقات ہوگی. ایک چیز ذہن میں یاد رکھ لو, امام سے ملاقات اسی کی ہوگی جو رزق حلال کھائے گا. اگر تم امام کا حق دو گے تو پھر تم امام سے ملاقات کر سکتے. تم واجبات پہ عمل کرو گے تو پھر تم امام سے ملاقات کر سکتے. اگر تم میوزک سنتے ہو تو میوزک کو چھوڑنا ہے. حجاب نہیں کرتے تو حجاب کو کرنا ہے. نمازیں نہیں پڑھتے تو نمازوں کو پڑھنا ہے. واجبات پہ عمل کرنا ہے تو اس کے بعد ہی امام سے ملاقات ہوگی. تو خمس سب سے پہلا جو کنڈیشن ہے اپنے امام سے ملنے کا وہ ہے خمس. میری سپیچ خمس پہ نہیں ہے, میں صرف وہ چیزیں بتا رہا تیزی کے ساتھ کہ جو اپنے امام سے ملاقات کر سکتا. زیادہ
زیارت آل یاسین سے تم امام سے مل سکتے, زیارت عاشورہ سے تم امام سے مل سکتے, دعائے کمیل اگر تم 40 دن پڑھو تو امام سے مل سکتے. ایاک نعبد و ایاک نستعین والی نماز جو مسجد سہلا میں, مسجد جمکران میں اور سرداب مقدس میں پڑھی جاتی, وہ نماز اگر 40 دن پڑھو یا 40 منگل کی رات پڑھو, ٹیوزڈے نائٹ پڑھو, اس کے بھی کئی واقعات ہیں, وہ اس میں انشاءاللہ ان مجالس میں آئے گا, وہ بھی پڑھو گے تو تم کو امام سے ملاقات ہوگی. کئی چیزیں بتائی گئیں کہ یہ اور سب سے پہلی چیز تقوی کو پیدا کرنا, اپنے آپ کو حرام سے بچانا, حلال چیز کی طرف کرنا, غیبتوں کو چھوڑنا, حرام کھانا چھوڑنا, اس کے بعد امام سے ملاقات ہوتی. یہ مت بولو کہ یار اتنے کنڈیشنز ہے تو ملے گے, نہیں, یہ کنڈیشن, یہ اسلام ہے, یہ اسلام ہے. میں آپ سے یہ بول رہا, میری خواہش ہے کہ میں یہ پورے لیکچرز میں میری ایک ہی خواہش ہے, جو بھی مجھے یوتھ سن رہا, میں یوتھ سے بات کر رہا, میں بڑوں سے بات نہیں کر رہا, بڑے مجھ سے بہتر جانتے, میں یوتھ کو بول رہا کہ اپنے دل میں خواہش کو پیدا کرو. پوری دنیا میں یہ میری تقریر جاری یوٹیوب کے ذریعے, میں آپ سے خواہش کر رہا, یوتھ کو بول رہا کہ دس از یور ایج. اگر تم ایک دفعہ امام سے ملاقات کر لو گے تو تمہاری زندگی بدلے گی, تمہاری ڈیسٹینی بدلے گی. ارے ایک دفعہ مل کے تو دیکھو, یہ فرزند زہرا ہے, یہ فرزند فاطمہ ہے, یہ 13 معصومین کا وارث ہے. ایک دفعہ اگر آ جائے تو تم دنیا کے اس منزل پہ پہنچ جاؤ گے, تم اس مقام پہ پہنچ جاؤ گے کہ امام سے تمہاری ملاقات ہوئی. 13 معصومین کی زیارت, اتنی بڑی بات بول رہا, اتنی بڑی بات بول رہا کہ اس امام کی زیارت 13 معصومین کی زیارت کے برابر ہے, کہ 13 معصومین کا یہ وارث ہے. عصمت فاطمہ بھی اس میں ہے, جلال حیدر کرار بھی ہے, تبلیغ جیسے اللہ کے رسول نے تبلیغ کی وہ بھی اس میں, مولا حسین کی شجاعت بھی ہے. ساری چیزیں آپ کو اس امام میں ملے گی. میری خواہش ہے کہ اس امام سے اپنے رشتے کو, اپنے ریلیشن شپ کو بلڈ کرو, اپنے تعلقات کو بڑھاؤ. پھر بول رہا کہ جو شخص ذمہ داری سے بول رہا, I know what I'm saying, I know what I'm saying, کہ جس کے تعلقات, جس کی ریلیشن شپ امام سے اسٹرانگ ہو جاتی, اس کے اوپر امام کی ایک نظر کرم ہو جاتی. آپ سوچو, جیسے آج کے دور کے میسم بنو, آج کے دور کے سلمان و بوزر بنو اور کمیل بنو, کیوں؟ وہ لوگوں کی خواہش تھی کہ اس دور کے امام زمانہ امام علی کی خدمت کرو. میں یوتھ کو بول رہا, just spare 5 minutes, spare 10 minutes out of 24 hours. 24 گھنٹے میں 5 منٹ نکالو یار, 5 منٹ نکالو. اگر if you don't spare 5 minutes for your امام تو پھر فائدہ کیا ہے ہم امام کے انتظار کرنے والے. ایک چیز یاد رکھو, امام کی نظر کرم ہوگی تو تم ہر چیز سے بچو گے. 5 منٹ نکالو پورے دن میں, 5 منٹ نکال کے سوچو کہ مجھے امام کے لیے کیا کرنا ہے. میری ایک ہی خواہش کے واجبات پہ عمل کرو. میں خالی آپ کو ایک چھوٹا سا 1 منٹ کا اورلینڈو کا ایک واقعہ سناتا. اورلینڈو امریکہ کا جو شہر ہے, وہاں میں مجلسیں پڑھنے گیا تھا. کراچی کی ایک فیملی ہے, ڈاکٹر ہے, وہ ڈاکٹر ہے, آنکولوجسٹ ڈاکٹر ہے, بہت بڑا ڈاکٹر ہے وہ. اس کی وائف تھے, اس کے بچے تھے, وہ بہت بڑے, دے آر بگ فین آف مائن, تو بڑے تھے. ان کی خواہش تھی کہ میں ان کے گھر میں ایک دن رکوں. تو میں مجلسیں بھی حال کا واقعہ ہے, میں نے مجلسیں پڑھی. اس ایک رات ویکینڈ ڈاکٹر نے چھٹی لی تھی اور کہا تھا مولانا میں نے آف لیا, آپ کے خاطر آپ آج رات ہمارے گھر میں ٹھہریے. میں ٹھہرا. مجلس کے بعد ان کے گھر گیا, کھانا وانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد پھر جو ہے رک گئے. صبح میں بریک فاسٹ پہ آپ غور سے سننا, دیکھو اتنا بڑا ڈاکٹر, آنکولوجسٹ, وہاں کا بہت بڑا ٹاپ لیول کا ڈاکٹر تھا. وہ, اس کی وائف, اس کی ماں تھی شاید, بچے تھے, میں تھا ڈائننگ ٹیبل, ہم لوگ بیٹھے ہوئے. بریک فاسٹ, امریکن بریک فاسٹ, یو نو, آپ کے بامبے کا انڈیا کا بریک فاسٹ تھوڑی تھا, وہ امریکن بریک فاسٹ. وی ہیڈ نائس بریک فاسٹ, کافی پی رہے تھے. ایک دم جو ہے الارم بجا. میں غور سے سنا, الارم ان کے ٹیلی فونس پہ, دونوں کے, ان کی وائف کے, ان کے اس پہ الارم رنگ ہوا. جیسی الارم کی آواز آئی, ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا السلام علیکم یا امام زمانہ یا فرزند زہرا اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف. بیٹھ. ایسے یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا مولانا روز ہمارے پاس یہ 11 بجے الارم بجتا ہے. اگر میں کہیں آفس میں جب جاتا ہوں تو میں ایسا ٹائم ایڈجسٹ کرتا کہ میں کوئی میٹنگ میں نہ رہا ہوں. میٹنگ میں رہا تو میں اس کو آف کر دیتا. لیکن میں, ہم دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف کہتے ہیں کہ 11 بجتے, ہم نے یہ ٹائم ڈیسائیڈ کر لیا 11 o'clock پہ ہم جیسے الارم بجتا, اگر ہم کسی کام میں بھی ہو, الارم بجتا, ہم کھڑے ہوتے 1 سیکنڈ کے لیے امام کو سلام کرتے. تو ایٹ لیسٹ 24 hours میں ایک وقت ایسا آتا کہ میں امام کو سلام کرتا, امام کے لیے انتظار کرتا, دعا کرتا اجل اللہ تعالیٰ. اپنا اپنا طریقہ ہے. میں یہ نہیں بول رہا کوئی واجب عمل ہے, یہ اپنا اپنا اسٹائل ہے, اپنا اپنا طریقہ ہے امام سے اپروچ کرنے کا. نتھنگ رانگ. تو مجھے اتنا اچھا لگا کہ یار 24 گھنٹے میں انہوں نے 1 منٹ تو نکالا. مجھے اچھا لگا تو امام کو اچھا نہیں لگے گا؟ امام کتنا خوش ہوگا کہ یار یہ میرا کنیز, یہ میرا غلام.
روز مجھے ایک مقرر ٹائم کے اوپر سلام کرتا. بس میں ختم کر رہا، میری تقریر کا ٹائم ہو گیا. کہا کہ وہ کتنا خوش ہوتے امام، اس لیے کہ ایک چیز یاد رکھو، سلام سے ریلیشن شپ بلڈ ہوتی. پھر سنو میرا ایک جملہ ویری ویری امپورٹنٹ، سلام کرنے سے تمہاری ریلیشن شپ بلڈ ہوتی. اور جیسے ہی مثال کے طور پہ دنیا میں اگر تم کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے تو سب سے پہلی چیز تم کیا کرتے؟ سلام کرنا چھوڑ دو، کہ اس کا مطلب تمہارا میرا کوئی تعلق ہی نہیں. اور سلام سے ریلیشن شپ بلڈ ہوتی. تو جب دنیا میں یہ ایگزامپل ہے کہ سلام، روز تم کسی کو سلام کرو، ایوری ڈے روز تم سلام کرو کسی آدمی کو. کوئی تمہارا بڑا مہربان، بڑا پائس انسان ہے، تم روز اس کے جا کے السلام علیکم بولو. کچھ نہیں بول رہے، السلام علیکم بولو. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن، اس کے بعد 1 مہینے تک، مثال کے طور پہ مثال دے رہا، 1 مہینے تک تم نے کیا روز اس کا سلام. تو اب اگر تم 1000 کے، پلیز میری طرف دیکھو یار، 1000 کے مجمع میں ٹھہرے ہوئے 1000 لوگ تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے، وہ آئے تو وہ 1000 میں وہ کسی کو نہیں جانتا، لیکن جیسے ہی ان کی نگاہ تمہارے اوپر پڑے گی وہ بولے گا یہ وہی بندہ ہے جو روز مجھے سلام کرتا تھا. میں یہی بولنا چاہ رہا ہوں، بس یہ روز مجھے سلام کرتا، جان پہچان ہو جاتی. ارے یار اس سے زیادہ کیا بولوں. روز اپنے امام سے ریلیشن شپ بلڈ کرنے کے لیے کم از کم میں بول رہا ہوں ان لوگوں نے ویسا کیا، تم 1 منٹ نکالو، جسٹ 1 منٹ فار یور امام. آؤٹ آف 24 hours I'm just asking 1 minute from everybody. 1 منٹ کوئی بھی ڈیٹ ٹائم فکس کر لو اور کھڑے ہو کے بولو السلام علیکم یا امام زمانہ یا فرزند زہرا اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. اس کے بعد دیکھو کہ تمہارا اور امام کا ریلیشن شپ کیسے بلڈ ہوتا.